الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معذر، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان معظم کا، اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی شعبان کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے رمضان مبارک کے متعلق کچھ طویل خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں رمضان مبارک کے تمام فضائل کو آپ بیان فرماتے تھے۔ تو اسی سنت کے مطابق، کیونکہ شعبان معظم کے آخری جمعہ ہے، تو آج ہم اسی سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے کچھ فضائل اور اس مہینے کو کیسے گزاریں، اس پر ہماری آج کی ٹاپک ہوگی۔ دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ رمضان مبارک کے متعلق کچھ اہم باتیں، رمضان مبارک کیسے گزارے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرو۔ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہفتے کے روز تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو اس لیے ہفتے کا دن ایسا ہے جس میں یہودی معاذ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں بے باکیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہمارا مذہب مٹ گیا، ہو گیا، اللہ فلاں بکتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ کثرت کے ساتھ ہفتے کے دن درود پڑھو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے نبی کا ذکر زیادہ ہو۔ لہذا خاص اور کل ہفتہ ہے، اس حدیث پر بھی عمل کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ بے شک درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بے شمار فضائل جو احادیث پاک میں درود کے متعلق آئے ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آئیے محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو رمضان مبارک کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے جو آیات پاک میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشگوار کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس آیت کا معنی اور ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا۔ یہ آیت پاک پر غور کریں کہ وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری یعنی تقوی خشیت کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر میں آیا ہے یہ اللہ کی نشانی کیا ہے، کس چیز کو ہم اللہ کی نشانی کہیں گے؟ اور تفسیر میں آتا ہے جو چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی نشانیوں میں بہت سی چیزیں آتے ہیں، اور غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے نشانیوں کی وہی عزت کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خوف کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ اب جس بندے کے دل کو میں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ نے اس دل کو اپنی طرف پھیر لیا ہے، تو وہ اللہ کے نشانیوں کی ادب کرنے والا، عزت کرنے والا آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی پہچان ہے کہ جو اللہ کے نشانیوں کی عزت کرتا ہے سمجھ جائے کہ اللہ کا فضل اس کے اوپر ہو گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ تو قرآن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک اللہ کی نشانی یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانی صفا اور مروہ، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جو صفا مروہ کا پہاڑ ہے، پتھر ہے، جہاں 7 چکر لگانا حاجی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑ۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے ایک پہاڑ، ایک پتھر، اللہ کی نشانی کیسے؟ اس کو دیکھ کر، اس پتھر کو دیکھ کر اللہ کی یاد کیسے آ جائے؟ پتھر نشانی کیسے ہو سکتی ہے؟
تو دیکھیے میں کہتا ہوں ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا. جو پتھر کعبے کے اندر تھے جس کو کافر اور مشرکین پوج کیا کرتے تھے، ان پتھروں کو کعبے کے اندر سے نکال دیا گیا، اور جس پتھر کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اس کو کعبے کے اندر لگا دیا گیا. اب پوجنے والا پتھر کی بات نہیں، یہ جو پتھر ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. کیسے؟ اب بعض لوگ ہمیں بھی تانا دیتا نا کہ یہ درگاہوں میں جو پتھروں کے پاس جا کر تم مزاروں کو، مزار شریف کو، کسی بزرگ کی، اللہ کے نیک بندے کی قبر کو کہتے ہیں پتھر ہے، وہاں جا کر تم کیا کرتے ہو؟ تو بھئی یہ پتھر نہیں، اس میں آرام کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو خیر ابھی قرآن کی سیدھی آیت ہے پاک میں آپ کو کہیں گھما پھرا نہیں رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کی نشانی صفا اور مروہ ہے. سورہ بقرہ میں آیت پاک موجود ہے. کیوں صفا اور مروہ کے پتھر کو اللہ نے اپنے نشانے کیوں کہا؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مقدس بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم سے کعبے کے پاس چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کا مقدس بیٹا اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے ترسے، تو آپ کی مقدس بیوی ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر جو ہے اس پہاڑ پر 7 مرتبہ چکر لگائے گئے. واقعہ بڑا طویل ہے، اکثر ہم قربانی کے مہینے میں اس واقعے کو سنا کرتے ہیں، لہٰذا اس چکر کو لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر، جس پہاڑ پر اللہ کی نیک بندی دوڑی تھی، جس پہاڑ پر اللہ کی نیک بندی دوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بنا لیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا اور کہا کہ اللہ کی نشانی ہے، ان کی عزت کیا ہو. اب پہاڑ پر اللہ کی نیک بندی دوڑی تھی اس لیے اللہ کی نشانی ہو گئی. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے جس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ ان کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. اس پہاڑ پر نسبت ہوئی بی بی ہاجرہ سے، تو اس پہاڑ کی اللہ کے نظر میں عزت ہو کے اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ میری نشانی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. اب اللہ کی نشانیوں میں پہاڑ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کعبۃ اللہ بھی ہے، حرم شریف کعبہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جس چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے، اور جہاں اللہ کے کام ہوتے ہیں جس جگہ پر، اس کو اللہ کی نشانی کہا جائے. مفسرین کہتے ہیں کعبہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے. دنیا میں جتنے مساجد ہیں نا، یہ مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جن جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے. تو جہاں جہاں ایسی جگہ جہاں اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو سر جھکا کر، دل جھکا کر، اور بالکل باہر تیار ہو کر اندر آ کے منہ پوچھ رہے، ہاتھ پوچھ رہے، ایسے گھٹیا حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کی نشانی ہے. ایسی حرکتیں، کیونکہ مسجد میں وضو کا پانی ٹپکانا گناہ، یہ اکثر مسئلہ نوجوان کو پتہ نہیں ہوتا، اکثر یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے نا وضو کا پانی ٹپکانا گناہ ہوتا ہے، مسجد میں بات کرنا گناہ ہوتا ہے، مسجد میں ادھر ادھر دیکھنا بھی ہوتا ہے، مسجد میں بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ ٹیکا لے کر بیٹھنا بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں سورہ حج میں جو ابھی پڑھا کہ اللہ کی نشانی کے وہی لوگ عزت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا. اب جن کے دل میں اللہ کے تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنا خشیت ڈالی ہے نا، وہ مسجدوں کا ادب کرنے والا ملے گا، بے حوجی نہیں کرے گا، مسجد میں آ کر چیخا پکارا نہیں کرے گا، دنیاوی باتیں نہیں کرے گا، ادھر ادھر جھانکے گا نہیں، ہاتھ منہ مسجد کے اندر آ کر نہیں پہنچے گا. اس کو پتہ ہوگا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نشانی ہے،
اس کی عزت کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ تو خیر مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک محبوب بندوں کے جو مزارات، جو درگاہیں ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے جہاں آرام کرتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں آ کر بندہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بات بتائیے، کسی صاحب مزار اللہ کے ولی کی گنبد کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یا کسی صاحب مزار کی قبر کو بھی آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ یہی کہتے ہیں اللہ کے دوست ہیں، آپ یہی کہتے ہیں یا اللہ کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہاں بھی اللہ تو یاد آ رہا ہے۔ تو بزرگان دین کے جو آستانے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے یہاں پر عزت کرنا چاہیے، بارگاہوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا کیا میں نے بتا رہا تھا، رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے۔ جو رمضان شریف آیا، میرا ٹاپک یہی ہے آپ کو سمجھانا کہ رمضان مبارک بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان مبارک میں اللہ ہی کے لیے بندے نیک کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر مہینہ اللہ کے لیے، لیکن رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، اعتکاف بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خیر خیرات کرنا، افطار کروانا، یہ سارے کام جو مسلمان کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور مفسرین نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، خوب عزت کرو، جو جو میری نشانیاں اس کی خوب ادب کرو، اس کی عزت کرو، اس کو اہمیت دو، جو میری نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا رمضان مبارک آ رہا ہے تو یہ مبارک مہینہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس میں ہر کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے کی خوب عزت اور کیا جائے، ادب کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ مبارک رمضان کا یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مجھے محبت سے سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں، لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیونکہ رمضان مبارک بڑا متبرک مہینہ ہے، تو رمضان مبارک کے کچھ فضائل پہلے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی نشانی ہے، اور اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے نیک بندے ولی، آپ کے قرآن کی تفسیر نعیمی، آپ فرماتے ہیں رمضان مبارک کے متعلق، مہینے کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس مبارک کے اصل میں دیکھا جائے تو 4 نام ہیں، رمضان کے 4 نام ہیں۔ اب آپ کہیں گے ناموں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جس کے نام اسلامی حساب سے بات بتا رہا ہوں، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن کا حفظ کر لے تو آپ کہیں گے حافظ عبداللہ ہے نا، نام تو اس کا اصل عبداللہ ہی ہے، لیکن قرآن پڑھ کر یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو اس کو کہیں گے حافظ قرآن ہو گیا، حافظ عبداللہ۔ اور اگر وہ جو ہے حج کر لے تو آپ کہیں گے حافظ بھی ہے، حاجی بھی ہو گیا۔ عبداللہ آپ کا نام، دوست کا نام ہے، لیکن حافظ بھی ہے، حاجی بھی ہو گیا۔ اگر وہ عالم کورس کر لے تو ہم اس کے نام دیکھیں، نام تو ایک ہی اصل نام ہے، لیکن حافظ، عالم، حاجی، یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے اس کا مقام درجہ بھی بڑا ہے کہ یہ مقام ہے۔ تو رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے 4 نام ہیں، کیونکہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے نا رمضان مبارک، تو اس کے 4 نام ہیں۔ پہلا تو ماہ رمضان، پہلا نام اس کا رمضان، اب اس کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا۔ اور اس کا دوسرا نام ہے رمضان مبارک کا ماہ صبر، صبر والا مہینہ، کیونکہ بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو اس کا نام ہی تو صبر ہے، تو ماہ صبر اس کا دوسرا نام ہے۔ اور تیسرا نام رمضان مبارک کا ماہ معصد، معصد کہتے ہیں رمضان بھلائی کرنے والا مہینہ،
ماہ معصر، اور چوتھا نام اس کا یہ ہے ماہ وسعت رزق، کیونکہ اس مہینے میں ہر بندے کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں غریب سے غریب بھی ہوتا ہے لیکن رمضان مبارک میں پیٹ بھر کر کھاتا ہے، رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نام رمضان مبارک کے جو ہے تفسیر نعیمی میں آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان مبارک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مزید صرف رمضان کے 4 نام نہیں بلکہ 13 ایسے فضائل رمضان کے، رمضان مبارک کے 13 فضائل ہے۔ کیوں؟ تو اس کے فضائل دیکھیں آپ، رمضان مبارک ہے کیا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 13 فضائل کیا ہے رمضان مبارک کے؟ تو آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے۔ آپ رمضان اور کعبے میں فرق دیکھیں، آپ اگر کوئی بندہ کعبے کے قریب جا کر نیکی کرے تو ایک نیکی وہاں پر اگر آپ کریں گے حرم میں تو آپ کو 1,00,000 نیکی کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہاں پر ہے؟ جب آپ مکہ جائیں، حرم جائیں، وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکی آپ کو ملے گی۔ تو کعبہ بلا کر آپ کو رحمتیں دیتا ہے اور رمضان آ کر دیتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک نفل کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو وہی نا بات کہ کعبہ بلا کر دیتا ہے اور رمضان مبارک آ کے رحمتیں بانٹتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے ایک کنواں ہے، اور اگر کسی کو پیاس لگی تو پیاسے کو کنویں کے قریب جانا پڑتا ہے، اور رمضان مبارک بارش ہے تو بارش آ کر برستی ہے۔ تو پہلی رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھیے آپ، تفسیر رمضان کے فضائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک کہ کعبۃ اللہ ایک فضائل، دوسرا ہر مہینے میں کوئی خاص تاریخ، خاص دن ہوتے ہیں جو عبادت کے لیے کچھ ثواب زیادہ کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہر مہینے، جیسا کہ ہر مہینے میں اگر کوئی بندہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ لے، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آیا ہے۔ تو ہر مہینے میں کوئی خاص دن ہوتے ہیں، خاص تاریخیں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر روز آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، اس وقت بندہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہر مہینے میں کوئی خاص تاریخیں ہوتی ہے اور کچھ خاص وقت ہوتا ہے، جس کا محرم کا 10 محرم کا دن، محرم کے مہینے میں 10 تاریخ آتی ہے تو وہ اس 10 تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ حج کے مہینوں میں حج کے دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہر مہینے میں کچھ تاریخیں، کچھ دن ہوتے ہیں وہ خاص، لیکن رمضان مبارک میں ہر دن ہر رات رحمت ہی رحمت ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بات کو اگر آپ سمجھ رہے میری تو آپ پیار سے بولے سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ تو ہر دن ہر رات رحمت ہی رحمت ہے۔ ایسا نہیں رمضان مبارک میں کہ آپ جمعہ کا دن خاص ہے یا جمعرات کا دن خاص ہے، رمضان مبارک کا ہر دن ہو یا رات یہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمتیں چھماچم دن میں بھی برستی ہے اور رات میں بھی برستی ہے روزے دار۔ اب یہ 2 فضائل۔ تیسرا، رمضان ایک بھٹی کی جیسا ہے، جس طرح ایک بھٹی ہوتا ہے نا، بھٹی جو انگار جلا کر اس کو گرم کر دیا جاتا ہے، زنگ والا لوہا اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھٹی سارے زنگ کو دور کر دے، اسی طرح رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جب یہ آتا ہے تو گناہ گاروں کو جس طرح لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح گناہ گاروں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ پک کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور نیک بندوں کے درجات کو رمضان بلند کر دیتا ہے۔ گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیک بندوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے۔ اب چوتھی فضیلت رمضان مبارک میں یہ ہے کہ اس میں نفیل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفیل چیزوں کا ثواب، صدقہ دو، جیسا کہ آتا ہے رمضان مبارک میں اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب اللہ رمضان مبارک میں بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب بڑھا دیتا ہے، فرض نمازوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ 5ویں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اللہ اس کے قبر میں سوال اور جواب نہیں کرواتا۔ رمضان مبارک میں جس کو انتقال موت آ جائے تو اس کی قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوتے۔ اب 6ویں یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، وہ رات کسی کو مل جائے تو 1,000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے جس میں قرآن مکمل ہو گیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر 30ویں پارے میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ کر۔ تو یہ رات قدر والی رات بھی رمضان مبارک میں آتی ہے، اور جس کو یہ رات مل جائے 1,000 مہینوں سے زیادہ، اگر آپ 1,000 مہینوں کی کاؤنٹنگ بھی کریں تو 83 سال 83 ایئرس کا ثواب آپ کے اللہ تعالیٰ ایک رات کے صدقے میں آپ کے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں یہ رات آتی ہے، اور دنوں میں نہیں آتی۔ رمضان مبارک میں جو 7ویں اس کی فضیلت رمضان شریف کی، 13 میں سے میں نے 6 بتا دیا۔ 7ویں جو فضیلت رمضان میں، اللہ تعالیٰ رمضان میں ابلیس کو قید کر دیتا ہے اور جو ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور اس لیے رمضان مبارک میں اکثر گناہ گار بھی نیکی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی رمضان جیسے مبارک مہینے میں گناہ کرے، غلط کام کرے، تو ابلیس تو قید ہے، لیکن اس کا نفس جو اس کی عادت بن گئی ہے گناہ کرنے کی 11 مہینے تک، وہ معاذ اللہ جس کو نفس امبارہ کہتے ہیں، وہ نفس کے بھٹکانے سے گناہ کرتے رہتا ہے۔ ورنہ ابلیس تو یہ سمجھے ابلیس کی طاقت کو کمزور پڑ تو جاتی ہے رمضان شریف میں۔ بڑا سے بڑا گناہ گار ہو وہ کچھ تو نیک کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ ابلیس کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے کہ بڑا سے بڑا گناہ گار ہو وہ بھی نیک کام کرتے نظر آتا ہے۔ یہ 7ویں اس کی فضیلت ہے کہ رمضان میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ 8ویں فضیلت رمضان شریف کی ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ کبھی سمجھے اس بات کو کیا ہے؟ اگر آپ حدیث جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے 5 سوالات کرے گا۔ پہلا سوال، تو نے جوانی کیسے گزاری؟ دوسرا، مال کیسے کمایا؟ اور تیسرا، پھر اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ جوئے پہ کیا، شراب پہ کیا، شکابوں پہ کیا، کس پہ کیا؟ تیسرا، اور پھر سارے حساب کتاب لے کے کیا کھایا کیا پیا، سارا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن دینا ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں کھانے پینے کا حساب اس مہینے کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دے گا۔ یہ خاص رمضان مبارک کی فضیلت ہے۔ 9ویں، قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ، رمضان مبارک کہیں گے یا اللہ میں نے دن بھر اس کو بھوکا رکھا تیرے لیے، اور میری بات سن لے میرے مولا۔ رمضان مبارک اور قرآن یہ دونوں قیامت کے میدان میں انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ ذہن میں رکھے بات، حدیث پاک ہے، انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ، رمضان کہے گا میں نے اس کو روزہ رکھا، یہ روزے دار تھا، اس کو بخش دے، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ یہ دونوں کہیں گے، جو لوگ تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تراویح کے کچھ باتیں بھی آگے چل کر بتاؤں گا، تو یہ رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کرا کر گناہ گار کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہ ہے 9ویں فضیلت۔ 10ویں فضیلت یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیجیے اور گناہوں سے بچا کر۔ حضور کی عادت پاک یہ تھی کہ رمضان مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قیدیوں کو جلد سے جلد چھوڑ دیتے اور سائلوں کو، یوں تو سرکار کی عادت پاک کی جو بھی آپ کے در پر آتا وہ خالی نہیں جاتا، حضور کی عادت پاک۔ حضور اتنے سخی ہے
کہ ایک سید صاحب کے سامنے حاتم طائی، یہ حضور سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے حاتم طائی، یہ مکہ میں تھا، اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے حاتم طائی کے بارے میں، یہ بڑا رحم دل تھا اور بڑا سخی تھا۔ تو حاتم طائی کا بیٹے کا بیٹا، کیونکہ حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی یہ دونوں اسلام قبول کرے حضور کے ہاتھ میں، یہ ذہن میں رکھ کے بات کو، یہ دونوں حاتم طائی کا بیٹا بھی اور بیٹی بھی یہ دونوں بھی اسلام قبول کرے حضور کے ہاتھ پر۔ پھر اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، حاتم طائی کا پوتا، بیٹے کا بیٹا، ایک بار ایک سید صاحب سے کہنے لگا کہ سید صاحب میرے دادا اتنا رحم دل تھے کہ ہمارے دادا کے گھر کے 10 دروازے تھے، اگر کوئی مانگنے والا فقیر ایک دروازے سے آتا تو میرے دادا اس کو دیتے، اگر وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا تو میرے دادا یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی تو آیا ہے نا اس دروازے سے، اب یہ دوسرے دروازے کیا جا، ابھی تو دیا ہے نہیں، بلکہ اگر وہ دوسرے دروازے سے بھی آتا تو میرا دادا اس کو پھر دیتا، اگر تیسرے دروازے سے آتا تو پھر دیتا، چوتھے دروازے سے آتا پھر دیتا، یہاں تک کہ وہ مانگنے والا ایک ایک کر کے 10 دروازوں سے آتا تو میرا دادا انکار نہیں کرتا تھا، سب کو دیتا تھا۔ تو سید صاحب کہنے لگے یہ تیرے دادا کا مقام ہے اور میرے نانا محمد رسول اللہ کے سخی ہے، جو ایک بار حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، حضور اس کو ایک بار میں اتنا دے دیتے کہ اس کو کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی، کیونکہ سرکار کی سخاوت جو ہے نا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور کبھی کسی چیز کو سرکار نے لا یعنی نہیں کہا، جو چاہے، اور قرآن بھی اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا صَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، محبوب جو سائل آئے دیجیے آپ، بولے وہاں پر جو مانگنے کا دیجیے آپ۔ لہٰذا یہ میرے سرکار علیہ السلام کی عادت پاک تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور پہلے سے ہی سخی تھے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے رمضان جیسے مبارک مہینے میں اپنی سخاوت کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت پاک بھی یہی ہے کہ رمضان مبارک میں کئی دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کی ایک خاصیت ہے، رمضان مبارک کی 11ویں خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا نام ڈائریکٹ آیا ہے، پورے مہینے ہے نا، محرم سے لے کر آخری مہینہ ہمارا حج کا ہے، ذی الحج کا مہینہ، یہ جتنے مہینے ہیں نا اسلامی مہینے 12، ان میں سے صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام قرآن میں ڈائریکٹ آیا ہے، بولیے محبت سے سبحان، ڈائریکٹ نام لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سا؟ رمضان مبارک، شہر رمضان الذی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کا نام لیا۔ اس کی فضیلت بتا رہا ہوں، یہ 11ویں فضیلت ہے۔ 12ویں فضیلت یہ ہے رمضان شریف کی کہ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کے وقت کھجور کھانے سے پہلے جو شخص دعا کرے اور یا کھجور کھا کر دعا کرے یا پانی پی کر دعا کرے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب 13ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں 5 حروف ہے، یہ آخری فضیلت بتا رہا ہوں جو رمضان کے 13 فضائل میں سے 13ویں فضیلت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ رمضان مبارک میں 5 حروف ہے۔ رمضان کے اگر آپ دیکھیں گے اردو میں 5 حروف ہے، را میم واو الف نون، 5 حروف ہے۔ اب یہاں دیکھیں را میم واو الف نون، اب اس سے مراد کیا ہے؟ ان ناموں میں خاصیت کیا ہے؟ را سے رحمت الہی، اللہ کے تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے را سے رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، رحمت الہی محبت الہی، اور واو سے ملا زمان الہی، یعنی اللہ اس کو اپنی ضمانت میں حفاظت میں لے لیتا ہے، اور الف سے مراد امن الہی، اللہ اس کے سکون اور امن عطا فرماتا ہے، نون سے مراد نور الہی۔ اور یہ 5 چیزیں رحمت الہی، محبت الہی، یعنی اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اس کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کو امن عطا فرماتا ہے، اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں ملتے کس کو ہے رمضان مبارک میں؟ جو 5 عبادت، کیونکہ رمضان میں 5 عبادتیں خصوصی طور پر کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے 5 عبادتیں؟ ایک روزہ ہے،
جو فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، دوسرا تراویح ہے، تیسرا تلاوت قرآن ہے، چوتھا اعتکاف ہے، اور پانچواں شب قدر ہے۔ تو یہ 5 چیزیں کا روزہ تراویح پابندی سے پڑھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، اور اعتکاف بیٹھے، اور 5ویں چیز ہے شب قدر۔ تو شب قدر یہ 5 چیزیں یعنی آخری عشرہ میں عبادت کر کے اس کو پالے تو اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا رمضان مبارک کے کچھ جو ہے نا 5 فضائل، جو آپ کے سامنے میں نے 13 فضائل ٹوٹل جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی آیت جو پڑھی ہے سورہ حج آیت نمبر 32، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی وہی عزت کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رمضان بھی اللہ کی نشانی ہے، رمضان شریف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان مبارک کی قدر کرتا ہے، ہاں غور سے سنیں آپ، جو رمضان شریف کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جنت میں یعنی اس کو جنت میں بھیج کر اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا۔ غور سے سنیں بات، جو رمضان کی قدر کرتا ہے اور اس کو جنت میں اتنا بڑا محل دے دیا جائے گا، پوری دنیا کے لوگ اس کے محل میں آ جائے۔ جنت کا جو محل ہوگا پوری دنیا کے لوگ اربوں کروڑوں جو ہے نا حساب لگا لے، پوری دنیا کے لوگ اس کے محل میں آ جائے، تب بھی اس کا محل چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ایک بکری کی ران ہم رکھتے ہیں نا، تو بکری کی ران جتنی جگہ لیتی ہے نا بس اتنی جگہ میں پوری دنیا کے لوگ آ جائے گا۔ اتنا بڑا محل کس کو دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا؟ جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان مبارک کی عزت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ کرے کہ میرا رب کی بنائی ہوئی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ جب رب کا بنایا ہوا ایک محل اتنا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس محل میں آ جائے تو بس جگہ چھوٹی نہیں پڑتی، بس ایک بکری کا ران رکھ اتنی جگہ پر لوگ آ جاتے ہیں، محل اتنا بڑا ہوگا تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو صحابہ نے جب یہ حدیث سنی نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی قدر کیسے کرے، رمضان مبارک کی قدر کیسے کرے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، ان 2 چیزوں سے رمضان شریف میں بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ وہ جنت کا محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز شراب۔ اب شراب میں سارے نشے کی چیزیں آ گیا، کیونکہ آج دور میں معاذ اللہ نیا دور چل رہا ہے، تو رمضان جیسے مبارک مہینے بھی اگر کوئی نشے کی چیز سے نہ بچے، نشے کی چیز سے معاذ اللہ، اب شراب سیدھا بیٹھو، اب ٹھیک ہے میری طرف دیکھیں، ادھر مت دیکھیں، اس طرح بیٹھنا متکبروں کی پہچان ہے، تکبر والوں کی پہچان ہے۔ اللہ میں گھر میں یا مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ایسا نہ بیٹھے، کہیں پر بھی ایسا نہ بیٹھے کہ حضور کو یعنی اللہ اس کے رسول کو اس طرح بیٹھنا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ تکبر والوں کی نشانی ہے، اور ہمارے دل اللہ کے لیے صاف ہے، ہمارے دل نرم ہے، ہمارے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں سنیے آپ، پہلی سرکار نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں جو بچے گا رمضان میں وہ محل اس کو لے دیا جائے۔ پہلی چیز فرمایا کہ رمضان مبارک میں شراب، نشے سے بچو۔ اب شراب کے علاوہ جو چیزیں نشے کی ہے، اگر کوئی کہے گا آج کل نشے کی نئی نئی چیزیں نکل گئے معاذ اللہ، کوئی شراب پہلے تھا شراب کا، لیکن آج جو ہے کوئی گولیوں کا نشہ کرتا ہے، اور کوئی جو ہے گانجے کا نشہ کرتا ہے، کوئی جو ہے پیٹرول کا نشہ ہوتا ہے معاذ اللہ، پیٹرول کا نشہ ہوتا ہے، آئل کا نشہ ہوتا ہے، گریس کا نشہ ہوتا ہے، نہ جانے نئے قسم لگے، تو سارے نشے حرام ہیں۔ اور جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں نشے والی چیز سے اگر کوئی بندہ پابندی بچے نہیں تو اس کو اللہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان کی قدر کس کو ملے گی؟ پہلا فرما حضور نے نشے سے بچو۔ نشہ ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ بزرگان دین فرماتے ایک نوجوان کو ایک لڑکی جو غیر مذہب کی تھی اس سے محبت ہو گئی، اچھا محبت ہو گئی، اس نے جا کر کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمان تھا وہ غیر مذہب کی تھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو کہ میری ایک کچھ شرطیں ہو مان لو۔ بولے کیا شرطیں ہیں تیری؟ میں تیری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہو رہا ہے عورت کے لیے نہ جانے لوگ ایمان کا سودا کر لیتے، یہ ہر دور میں تھا، آج تو معاذ اللہ بہت تیزی سے حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔
تو لہٰذا اس لڑکی نے کہا کہ میری پہلی شرط ہے کہ یہ ہماری بت جو ہے اس کو آپ سجدہ کرو، اس بت کو سجدہ کرو، اس کو خدا مانو۔ تو وہ تھوڑا ایمان تھا نا، غیرت تھی اس کے اندر، اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس بت کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے فرمایا جاؤ، اب جاؤ جا کے باہر بیٹھو، بھی جاؤ 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 اٹھ کے جاؤ، ایسا جاؤ ادھر سے جاؤ، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ان کو باہر بیٹھاؤ میاں، اور سیڑھیوں پہ کونے میں اٹھاؤ، کون بیٹھے سیڑھی پہ، چلو درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غور سے سنیں رمضان شریف کے بارے میں کہ وہ نوجوان نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کر، میرا ایک چھوٹا لڑکا ہے اس کو قتل کر دو۔ اس نوجوان نے کہا میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا، نہ کہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچوں کو کیوں مارو، یہ بھی کام میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تیسری شرط ہے، بولے آسان، اور کیا؟ شراب پی لے، شراب پی لے میں تجھے مل جاؤں۔ اس نے کہا یہ آسان ہے میرے لیے۔ اب اس نے شراب پیا، اور شراب کی دھند میں، نشے کی دھند میں اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، بت کو بھی سجدہ کر دیا، اور اپنا ایمان کا سودا بھی کر دیا۔ تو شراب کے بارے میں سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب تھوڑا اپنی عقل سے بتائیں کہ جو لوگ شراب کریں، آج کل شراب ایک ایسی خطرناک لت پڑ گئی ہے، آج ہر مذہب والا چاہتا ہے یہ نشہ چھوٹے، ختم ہو نشہ، شراب ختم ہو، نشے کی چیزیں ختم ہو۔ اگر انسان خاص طور پر مسلمان، کیونکہ صحیح طور پر اگر اس ہندوستان سے نشہ شراب کو ختم کیا جائے نا تو انشاءاللہ ہمارا ہندوستان، ہمارا ملک امریکہ اور برطانیہ سے آگے ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر صحیح طور پر نشہ اس ملک سے ختم ہو جائے تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ تو ایک وجہ ہے نشہ کی وجہ سے کئی نوجوانوں کو دیکھ لیا آپ، اب کم عمر بچے ہیں لیکن چرس میں اور جو ہے گانجوں میں اس طرح کی گھٹیا حرکتوں میں پڑھ کر اپنی نوجوانی کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اور پھر وہی نوجوان نہ اپنے باپ کو بھی مار رہے ہیں، اپنے ماں کو بھی مار رہے ہیں، اپنے بہنوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، سگی بہنوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، اپنے ماں کا قتل کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے، حرام چیز، شراب ہو، نشہ کی چیزیں ہو۔ اور جو لوگ شراب پی کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی بیویاں گھروں میں سکون میں نہیں ہیں، نہ وہ کسی کیا کرے، شوہر شراب پی کر 24 گھنٹے دھت رہتا ہے، نہ گھر میں سکون دے رہا ہے، نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو رہی ہے، نہ بیوی کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر کسی شرابی کے بچے باہر محلے میں بھی جائے نا تو لوگ اشارے سے کہیں یہ دیکھو شرابی کا بیٹا، یہ شرابی کی بیٹی ہے۔ تو جو لوگ شراب پیتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں، ان کو جو نا اس سے تب لینا چاہیے، وہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح نشہ کتنا خطرناک، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ملک بن دینار فرماتے ہیں میں حج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرفات کے میدان میں بیٹھے بیٹھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں لاکھوں لاکھ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تیرے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک بات بتا، ان میں سے کس کا حج قبول ہوا اور کس کا قبول نہیں ہوا، مجھے اس بات پر آگاہ فرما۔ اللہ والوں کی بات اللہ سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب ان کی دعا قبول ہوئی، وہ گئے اپنے خیمے میں آرام کرنے، مینا کے میدان میں جب گئے آرام کرنے لگے تو خواب میں آواز آئی ملک بن دینار سے، اے ملک بن دینار، ایک حاجی تمہارے میدان میں ہے جو افغانستان سے آیا ہوا ہے، غور سے سنیا، افغانستان سے آیا ہوا ہے، افغانی ہے، اور اس کا نام ابن ہارون ہے، اس کے تم جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ خواب یہ آواز آنا تھا۔ ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، کیونکہ آج بھی دیکھیں آپ جو لوگ مینا کے میدان میں ہوتے ہیں، ہندوستانیوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، عراقیوں کے، بغدادیوں کے، یہ ہر ایک کے خیمے پہچان سکتے ہیں آپ کہ یہاں بغداد کے لوگ ہیں، یہاں ایران کے لوگ ہیں، فلاں فلاں ملک کے لوگ ہیں۔ اب کیونکہ خواب میں اشارہ ملا تھا وہ افغانی ہے،
تو حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کی طرف گئے جس خیمے میں افغانیاں رہتے تھے، وہاں گئے اور ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، غور سے سنیں، سستی کاہلی بے چینی کو ختم کریں، روٹیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ تو ہم گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر بے چینی نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اور فونوں میں پوری رات بیٹھ جاتے ہیں، لیڈر سود خوروں روڈیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے، اللہ کے گھر میں اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان مبارک کی قدر کیسے کرنا ہے۔ اب وہ ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ اس افغانی کے ڈیروں کے پاس گئے اور جا کر کہا، تم میں سے ابن ہارون کون ہے؟ افغانیوں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور ابن ہارون کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ملک بن دینار نے فرمایا، میں وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ابن ہارون کون ہے؟ تو افغانیوں نے کہا، یہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے لیکن بڑا نیک ہے۔ غور کریں، اشارہ تو یہ ملا تھا کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا، لیکن وہاں کے اس شہر کے لوگ ان کے ساتھی کہہ رہے بڑا نیک آدمی ہے، ہم نے 40 سال سے اس کو دیکھا اور اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور 40 سال سے وہ لگاتار حج کرتے ہوئے آ رہا ہے، 40 سال سے ہر سال حج کرتے ہوئے آ رہا ہے، نماز کبھی اس نے نہیں چھوڑی، تہجد کبھی اس نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ وہ جب حج کے لیے آتا ہے نا تو خیمے ڈیرے کے اندر نہیں رہتا، کھلے آسمان میں نیچے بستر بچھا کر سوتا، وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اس لیے کبھی اپنی نیکیوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے، میں 5 دن کا نمازی ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں، میں فلاں یہ کام کرتا ہوں، اس کا خیال، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص والی عبادت قبول ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پتہ نہیں ہم کتنے سال سے نماز پڑھے، کوئی سی نماز قبول ہو یا نہ ہو، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اکڑ قبول نہیں ہے، اخلاص ہے جو اللہ کی بارگاہ کی عبادت لے کے جاتی ہے۔ اسی لیے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوئی چبوتروں پر بیٹھا ہوگا، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہوگا، آپ یہ بولے ارے یہاں میں آ گیا جلدی، آپ یہ نیت کریں میرے اللہ کے لیے آ کر بیٹھا ہوں، آپ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، پھر یہ آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہوگا۔ لہٰذا ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف سن کر پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے بندہ ہے کہاں؟ تو کہا وہ فلاں پہاڑ دیکھ رہے آپ، جو پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے، بنی بن دینار اس کے قریب ہے، ابن ہارون کے قریب، اور جب جا کر دیکھا تو وہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ملک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے بارے میں سنا، یہ بندہ 40 سال سے لگاتار عبادت کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اشارہ دیا کہ اس کا حج ہم نے قبول نہیں کیا؟ آخر کار وہ دعا کرتے کرتے اس بندے نے ہاتھ پھیرا اور ملک بن دینار کو دے کر کہا کس لیے آئے ہو؟ ملک بن دینار سوچ رہے کہ کیا کہوں، لوگ تو اتنا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، واقعی بندہ بھی نیک ہے، کہوں تو کیا کہوں؟ آخر کار ابن ہارون نے فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تم کوئی خواب پڑا ہے، کوئی اشارہ ہوا ہے کہ میں نے تمہارا حج قبول نہیں کیا؟ جا کر ابن ہارون سے کہتے تم یہ کہنے آئے ہو؟ ابن ہارون کے کہنے پر ملک بن دینار حیران ہو گئے، فرمایا ہاں مجھے یہی اشارہ ملا ہے کہ تجھے کہہ دوں کہ تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا اور وہ تو یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ملک بن دینار نے فرمایا اے نوجوان آخر وجہ کیا ہے؟ 40 سال سے تو ہر سال حج کر رہا ہے، تیری نمازوں کے بارے میں نے سنا ہے، محلے والوں سے سنا ہے، شہر والوں سے سنا ہے، تیرا تقویٰ تیری پرہیزگاری کے بارے میں سنا ہے، پھر وجہ کیا ہے اور تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہ بولنے آیا ہوں تجھے؟ تو ابن ہارون نے کہا کہ ملک بن دینار 40 سال سے ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے بشارت دیتا ہے تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، یہ عادت سی ہو گئی ہے، میں سمجھ گیا آپ آئے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ یہی کہنے آئے ہوں گے کہ تیرا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر تم نے ایسی کیا غلطی کی، وجہ کیا ہے تیرے حج کو قبول نہیں کرنے کی، تیری عبادتوں کو اللہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ تو ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر فرماتا ہے ابن ہارون کہ سنو اے ملک بن دینار، ملک بن دینار بات دراصل یہ ہے کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، میں ادھر آؤ،
چلے چلے درود پاک پڑھے پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غور سے سنیا ابن ہارون فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے ملک بن دینار، میرا گھرانہ، میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا ایک بیٹا تھا اور میرے ماں باپ بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے. میں پیسے والا شخص کا بیٹا تھا اور ایک لوتا تھا. بس ایک لوتا ہو تو لاڑ پیار میں بچے بگڑ جاتے ہیں، حد سے زیادہ لاڑ پیار ہوئے غیر اخلاقی طریقہ. اور لاڑ پیار میں اتنا بڑا پڑا اور اتفاق سے مجھے صحبت بھی غلط ملی، غلط دوستوں کی صحبت ملی. صحبت سے بندہ بگڑ بھی جاتا ہے، سدھر بھی جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ لیا کرو کہ وہ کس راستے پر ہے، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے راستے پر چلا کرتا ہے. آج جتنے بچے نوجوان بگڑ رہے ہیں ان کے دوستانے کو دیکھ لے، ان کی صحبتوں کو دیکھ لے. ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے یا تو شرابی ہوتا ہے، نشیڑی ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے یا ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ وہ خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، دوست بھی جہنم میں جاتے ہیں. اس لیے صحبت کا اثر بڑا زیادہ ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ گلاب کے ساتھ مٹھی اگر چند دن رہ جائے تو گلاب اپنا اثر مٹھی میں بھی ڈال دیتے اور خوشبو مٹھی سے بھی آنے لگ جاتی ہے. اگر آپ عطر کی دکان پر جائیں عطر نہ ملے تو خوشبو آتی ہے. تو لہٰذا صحبت کا اثر ہوتا ہے. جیسوں کی صحبت میں بیٹھو گے اثر ویسا آپ کی مزاج پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی عادتوں پر ضرور آتا ہے. آج ہماری صحبتیں دیکھ لیں آپ، ہم نمازی کیوں نہیں بن رہے، ہم روزے دار کیوں نہیں بن رہے، ہمارے اخلاق، ہمارے مزاج کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم صحبت ایسوں کی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے دوستوں میں روڈی ہے، ہمارے دوستوں میں پہلوان ہے، ہمارے دوستوں میں لیڈران ہے، ہمارے دوستوں میں بے نمازی ہے، ہمارے دوستوں میں شرابیاں ہے، ہمارے دوستوں میں رمضان کے قدر نہیں کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے رمضان جیسے مبارک میں بھی ایسے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے ہٹے کٹے ہو کر چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑتے نظر آتے ہیں. معاذ اللہ. میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گا صحبت بڑا اثر کرتی ہے. وہ دوست نہیں ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے چل زنا کے اڈے پر، وہ دوست آپ کا نہیں ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے چل شراب کے اڈے پر، وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر کہے چل جو ہے جوا کے اڈے پر. وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے وہ ماں کو بھی گالی دے رہا ہے، باپ کو بھی گالی دے رہا ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جس کو وہ بھائیوں کو گالیاں دے رہا ہے، پڑوسیوں کو گالیاں دے رہا ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے جو آپ دیکھ رہے ہیں سود کا کاروبار کر رہا ہے، شراب کا کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر رہا ہے، چند باڈی بنا کر جو ہے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، بہنوں کا حق دبا کر رہا ہے، بھائیوں کا حق کھا جا رہا ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے. دوست تو آپ کا وہ ہونا چاہیے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر چل نماز پڑھنے کے لیے. دوست تو آپ کا وہ ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کو بھول رہے تو آپ کو یاد دلا دے، وہ آپ کو یاد دلا دے. اور جو آپ کو گناہوں کے اڈے کے طرف لے جائے وہ دوست نہیں، وہ تو آپ کا حقیقی دشمن ہے. ایک دشمن تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، اس سے خطرناک دشمن وہ ہے جو آپ کو گندی عادتوں گندی صحبتوں میں لے جائے، بلا وجہ ہوٹلوں میں بٹھائے، چبوتروں پر بٹھائے، آدھی آدھی رات پر فونوں پر غلط چیزیں نظر آنے لگائے. یقین جانیے یہ آپ کا دوست نہیں، یہ آپ کی آخرت تباہ کرنے والا، آپ کی قبر تباہ کرنے والا خطرناک دشمن ہے. اور ایسے دشمنوں سے فوراً دور ہے. دوست تو وہ ہے جو جب آپ اللہ کو بھول رہے ہو آپ کو اللہ کو یاد دلائے، آپ نماز چھوڑے تو آپ کو نماز کی طرف کھینچ کر لے جائے، وہ دوست ہوتا ہے. صحبت سے ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے. ابن ہارون کہتا ہے مجھے گندی صحبتیں ملی اور ان صحبتوں میں میں آ کر شراب بھی پینے والا. پہلے تو میرا حال یہ تھا، ابن ہارون کہتے ہیں چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا. ایک دن دوستوں نے مجھے اتنا پلایا، کئی دن ہو گئے شراب پی رہا تھا، نہ ماں کو خبر تھی نہ باپ کو خبر تھی. ایک دن ہوا یوں، میری شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی تھا اور ماں بیوی بہت مجھے چاہتے تھے. ایک دن ہوا یوں کہ میرے دوستوں نے مجھے اتنا پلایا، اب میں اسی نشے کی حالت میں اپنے گھر گیا تو ماں کو مجھے نظر پڑی. ماں کو بڑا غصہ آیا کہ رمضان کا مبارک مہینہ، ابن ہارون کہتا ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان کی پہلی رات تھی اور میں پہلی رات ہی کو نشے کی حالت میں گھر گیا. تو ماں کو اتنا غصہ آیا کہ رمضان کو اس مقدس مبارک مہینے میں
اور تو شراب کی حالت میں گھر آیا ہے. ماں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا, کہا تیری اتنی عادتیں بگڑ گئی کہ تو شراب پی کر گھر آیا. نشے کی حالت میں بندہ نہ ماں کو پہچانتا ہے, نہ باپ کو پہچانتا ہے, نہ بیوی کو پہچانتا ہے, نہ بہن کو پہچانتا ہے. تاریخ گواہ ہے, آج تو میڈیا کا دور ہے, آپ کئی واقعات سنتے اور دیکھتے ہوں گے. اس نے کہا, ابن ہارون کہتے ہیں ماں نے مجھے مارا. ماں کون ہے؟ ماں کے بارے میں آپ حدیث نہیں سنتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا, اس کے نام اعمال تولا جائے گا, نمازی ہوگا, حاجی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, نیکیوں کے پلے اس کے بھر جائیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی چٹی ایک دوسرے پلے میں ڈالے گا تو نیکیوں کا پلہ ہلکا, وہ ایک چھٹی بھاری ہو جائے گی. وہ ایک چھٹی جو ہے نا اس کو بھاری کر دیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ سارے نیکیاں تھے میزان میں, نیکیاں سارے تھے, میرے مولا وہ ایک چھٹی میں کیا ہے آخر جس کی وجہ سے مجھے تو دوزخ میں بھیج رہا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ اس چھٹی میں صرف ایک مرتبہ, حالانکہ نیک آدمی ہے تو, نمازی پرہیزگار سو تھا, لیکن ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں اور باپ سے اونچی آواز میں بات کی تھی. غور کرے, گالی نہیں دی تھی, مارا نہیں تھا, تکلیف نہیں پہنچائی تھی, بیوی کے باتوں میں آ کر ماں کو گالی نہیں دیا, باتوں میں آ کر شراب, بلکہ ایک مرتبہ اس نیک آدمی نے صرف ماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی. بس یہ آتا اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کو تو اس وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اس لیے کہا گا تمہارے ماں باپ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, ان کو راضی کرو تو جنت میں جاؤ, ان کو ناراض کرو تو دوزخ میں جائیں گے. ابن ہارون کہتے ہیں ماں نے مجھے مارا تو مجھے نشے کی حالت میں یہ سمجھ میں نہیں آیا. ماں تو کہہ رہی تھی کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں نشہ کر کر آیا ہے, یہ کہہ کر ماں نے مجھے جب بہری ماری مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اٹھا کر ماں کو جلتے ہوئے آگ کے تندور میں گڑے میں ڈال دیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ماں نے جب مجھے مارا غصہ اتنا آیا, شرابیوں کو نہیں دیکھتے ہم نشریوں کو, وہ ماں باپ کسی کو سب پہچانتے کا اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے جلتے ہوئے گڑے میں ڈال دیا اور جا کر اپنے کمرے میں سو گیا. آدھی رات کے بعد نشہ ختم ہوا. بیوی نے آ کر کہا بدبخت تو بڑا بدبخت آدمی ہے. میرے نشہ ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا آج تک تو نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی, آج ایسے الفاظ میں کیوں بات کر رہی ہے؟ تو کہا بیوی نے باہر آ, میں تو تیرے بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہوں, تو نے کیا کیا ہے باہر آ کر دیکھ. جب میں باہر آ کر اپنے روم سے باہر آ کر دیکھا تو اپنی ماں کی جلتی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ہوش فاقتے ہو گئے, میری زمین قدم کے نیچے سے نکل گئی, مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے کیا کر دیا. ابن ہارون کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کیا کر دیا ہے؟ کہا بیوی نے رات میں نشے کی حالت میں تو نے ماں کو مارا بھی ہے اور جلتے ہوئے آگ کے تندور میں پھینک بھی دیا ہے, جس کی وجہ سے تیری ماں کا انتقال ہو گیا. ملک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابن ہارون پھر کیا ہوا؟ بس وہ دن تھا میں نے شراب سے توبہ کی اور آج کے دن 40 سال ہو گئے. ابن ہارون کہتے ہیں 40 سال ہو گئے, میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں, نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں اور ساری زندگی روزہ بھی رکھتا ہوں اور جو ہے پابندی کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہوں. 40 سال سے میں نے نماز ہی نہیں چھوڑی, لیکن ہر سال جب میں حج کے لیے آتا ہوں کوئی نہ کوئی بزرگ آ کر کہتا ہے اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا, اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا. اے ملک بن دینار آج بھی 40 سال ہو گئے ہیں, پھر آ کر تم یہاں کہہ رہے ہو اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا, تو پھر بھی میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں, دعا ہی کر رہا ہوں. ملک بن دینار جلال میں آ گئے, تو اتنا بڑا بدبخت آدمی کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک تو شراب بھی پیتا ہے, دوسرے اس مبارک مہینے میں ماں کو قتل کیا ہے, اب تیری عبادت کیا قبول ہوگی, تیری نیکیاں کیا قبول ہوگی؟ ملک بن دینار اس پر باتیں کیے, گھر آئے, سو گئے. جب سونا تھا ملک بن دینار یعنی خیمے میں آ کر سو گئے, جب سونے کا تھا تو ان کے قسمت کے ستارے جاگے, خود خواب میں ملک بن دینار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور فرمایا اے ملک بن دینار تم نے ابن ہارون کو باتیں کر کے آیا, لیکن سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں بتاؤں. مولانا محبت حضور کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا,
اس پر کئی بیان میں نے بیان کرا ہے. میں اب خواب کہیں گے یہ تو ایک بزرگ کا خواب ہے. میں نے کہا صحیح مسلم پڑھ کر دیکھو, سرکار نے خود فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا. حضور خواب, ایک خواب ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا جو 100% سچا ہوتا ہے, وہ خواب جس نے حضور کو خواب میں دیکھا. اس میں کوئی گڑبڑی نہیں, کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. ملک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میرے خواب میں آئے, فرمایا تم اس پر بات کر آئے, اس کو آن کرائے, اور میں بتاتا ہوں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ابن ہارون کو دوزخ میں ڈال دے گا, کیونکہ تو نے ماں کو قتل کیا ہے, رمضان کی قدر نہیں کی تھی, رمضان جیسے مبارک مہینے میں شراب پی کر ماں کو قتل کیا ہے, اس لیے اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا, ماں کو جنت میں بھیجا جائے گا. 3 دن وہ بیٹا دوزخ میں رہے گا. کتنے دن؟ 3 دن رہے گا. اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہاں کے دن کے 24 گھنٹے میں دن ختم نہ, وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 3 دن دوزخ میں رہنا, اور 3 دن کے بعد ماں کہیں گی اللہ میرا بیٹا کہاں ہے. کہا تجھے مارنے کی وجہ سے دوزخ میں جل رہا ہے. تو وہ ماں روتے روتے کہ اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے, میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر اس کی دعا سے اس کو ماں جب معاف کرے گی اللہ بھی معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. خیر میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا وہ بڑا محل اللہ اسی کو دے گا جو رمضان مبارک کی قدر کرے گا. اور رمضان کی پہلی قدر حضور نے فرمایا شراب مت پیو, شراب مت پیو. اور فرمایا دوسرا جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, خاص طور رمضان شریف میں. جھوٹ تو ویسے ہی حرام ہے بولنا, لیکن خاص طور رمضان شریف میں جھوٹ بولنا حرام ہے, سخت حرام ہے. آپ مجھے بتائیے, ہم اگر کسی روزے دار سے پوچھے روزہ کیوں رکھیں, بھائی جھوٹ بولنا, گالی دینا, غور سے سنیں میری بات پر, کون آ رہا جا رہا اس پر توجہ نہ. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ہم رمضان مبارک میں بڑی محبت سے روزے تو رکھتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, فرض تو لے لیا آپ نے, لیکن ایک فرض کے چکر میں کئی اور فرضوں کو چھوڑ رہے ہیں. سمجھے, ایک فرض تو ہم عمل کر رہے ہیں وہ روزہ, لیکن اس ایک فرض کی چکر میں کئی فرضوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بھائی نیکی کرنا ہے نا مکمل پیکج کے ساتھ کرو, وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. آپ نہیں سمجھے. مجھے بتائیے کہ اگر ہم رمضان مبارک میں اگر ہم کسی سے پوچھیں بھائی آپ روزے کیوں رہ رہے, تو آپ کہیں گے مولانا قرآن میں اللہ کا حکم ہے روزے رکھنے کا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, آپ رمضان شریف میں روزے اس لیے رہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے روزے رکھا کرو رمضان شریف میں, آپ روزے رہ رہے ہیں. میں نے کہا اسی رب کا قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو, اسی قرآن میں رب کا یہ بھی حکم ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اسی قرآن میں رب کا یہ بھی حکم ہے غیبت نہ کر, اسی قرآن میں رب کا یہ بھی حکم ہے کہ چغلی نہ کر, اسی قرآن میں رب کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ماں ٹول میں چوری نہ کر, زمین نہ ہڑپ, لوگوں کا حق نہ دبا. میں نے کہا ایک تو لے لیے قرآن میں ایک فرض, یہ لوگوں کا حق دبانا. بہنوں کا جو پیسے والے لوگ ہیں بہنوں کی پراپرٹی دبا کر بیٹھے, بھائیوں کی پراپرٹی دبا کر بیٹھے, لوگوں کے زمینوں کو ہڑپ کر بیٹھے, یہ روزے دار ہے جناب. میں نے کہا یہ کون سا, تم تو فرض عبادت کو تو لے رہے ہو, اپنے اخلاق کو سدھارنا بھی تو فرض تھا نا, اپنے مزاج کو سدھارنا بھی تو فرض تھا نا. تو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا. آپ کہیں گے میں ایک بات بتاتا ہوں, افطار پارٹی کے نام پر الحمدللہ افطار کرانا اچھی چیز ہے, لیکن مجھے بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے ایک بندہ افطار پارٹی کر کر گلی کے سامنے, لوگوں کے گھروں کے سامنے, آج کل نعتیں لگائی جاتی ہے یا نہیں بھی لگائے تو چبوترا رکھ کر ٹیبلا رکھ کر پورا راستہ پیاک کر کر, اسی کسی گھر میں مریض ہوتا ہے, کسی گھر میں جو ہے کسی گھر میں کوئی تکلیف والا ہوتا ہے, پورے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ٹیبل رکھ دیے, وہ آئے گا کہاں, بات نہیں بول سکتے جناب, کیوں نہیں بول سکتے بھائی لیڈر کی افطاری ہو رہی ہے, علاقے کا نمبر 1 پہلوان ہے, معلوم ہے سود کا کاروبار کرتا, معلوم ہے لوگوں کے اوپر ٹوپیاں پھیلاتا ہے, اس وہ افطاری کرا رہا ہے. پہلے تو افطاری کرانا اچھی چیز ہے لیکن حلال کر نہیں سکتے. یہ لوگوں کے مال سے زبردستی چندہ وصول کر کر, کسی کی زمین اڑ کر کر, پھر گلیوں میں نہا کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ایک روزے کی عبادت افطار بھی عبادت ہے, لیکن ایک عبادت میں تم کس کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو, اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں یہ افطار پارٹی اللہ قبول کرے گا نہیں. تمہاری وجہ سے جن جن کے گھروں کے سامنے بلا وجہ ٹیبلا رکھ کر راستوں کو تم نے پیاک کیا, گلیوں کو تم نے بند کیا, تم علاقے کے پہلوان ہو, روڈی ہو, لیڈر ہو, جو بھی ہو,
ایک افطار پارٹی کے نام پر اپنے اخلاق اور مزاج سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، میں کہہ رہا ہوں جہاں روزہ افطار عبادت ہے تو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس کو بھی اپنے اندر پہچانیے، اخلاق کو بھی اپنے اندر لیجیے، مزاج کو بھی اپنے اندر لیجیے، اپنے ذات سے نہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور سگنل پر ٹھہرنا پڑے، جب تک تمہاری باری نہیں آئی آپ سگنل مت توڑا کریں۔ لوگ ہنس کر کہتے ہیں کیا پولیس والے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سگنل توڑنا بھی کوئی گناہ ہے؟ بھائی گناہ اس نظریہ سے ہے کہ ایک دوسرے بندے کا جانے کا حق تھا، سگنل دوسرے کا کھلا، اس کا حق تھا، تم نے چھینا کیوں؟ کسی کا حق چھینا کیوں تم نے؟ اور اس کی وجہ سے آج دیکھ لیں سگنل توڑنے کی وجہ سے، اور خاص طور رمضان شریف کے افطار کے قریب اتنے لوگ سگنل توڑتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی جانے کا راستہ اس کا تھا آپ نے روک دیا، کام تو اس کا تھا آپ نے کر دیا، یعنی کسی کا حق دبا دینا۔ پھر جناب ہم روزے سے ہے، ہمیں افطار پارٹی کرنا ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو تکلیفہ پہنچاتے ہوئے افطار پارٹی کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگ گلیوں کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے عبادتیں کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کسی کے گھر کے پاس مسجد میں آپ جاؤ تو گاڑی بھی ایسا رکھو کہ نکلنے میں بیچارے کو تکلیف نہ ہو، کسی گھر والے کو نکلنے میں تکلیف نہ ہو۔ ہم رواب کر رہے بھائی نماز کے لیے، بے شک نماز فرض ہے تو اس کو بچانا، اس کی عزت کرنا، اس کا حق ادا کرنا بھی تو فرض ہے نا بندے۔ یہ بات اپنی مزاج میں کیوں نہیں بٹھاتا؟ گاڑیوں کو آپ پارکنگ رکھے تو ایسے انداز میں رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ سارے خیالات رمضان میں ہمیں خاص طور پر، کیونکہ رمضان پریکٹکس والا مہینہ ہے۔ سر ہم لوگ کہتے ہیں رمضان شریف آیا اور گیا، میں کہتا ہوں رمضان شریف جانے کے بعد اصل رمضان ہماری زندگیوں میں سدھار شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں پریکٹس، دیکھیں بندہ پہلے پریکٹس کرتا ہے پولیس میں آنے سے پہلے، اور جب پریکٹس کرتا ہے اس میں کامیاب ہو تبھی تو جاب ملتا ہے نا۔ تو پریکٹس میں کامیاب ہوا تو جواب ملا، میں نے کہا تو ایگزام میں کامیاب ہوا تو پاس ہوا نا۔ تو پہلے پریکٹس مشق کیا جا رہا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ رمضان تمہیں مشق کرنے آتا ہے، تمہیں دھونے آتا ہے تمہارے، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک بندہ چاہتا ہے نا کہ یار ہمارے ذہنوں سے گندے خیالات ختم ہو جائے، ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے، نیکی آ جائے، گناہوں سے نفرت آ جائے۔ اور کہتے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس میں ہمارا ذہن بھی اچھا ہو، ہمارا دل بھی اچھا ہو، دل میں نرمی بھی ہو، ہم کسی کا مال نہ کھائے، کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، ایسا کوئی وظیفہ ہے؟ میں کہتا ہوں رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جو میں یہ تمام چیزیں سکھا کر جاتا ہے۔ تمہارے مزاجوں میں نرمی رمضان کا روزے کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے مزاج، تمہارا دماغ، تمہارا دل صاف ہی روزے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد جو ہے نا اصل آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا اثر تمہارے مزاج میں کتنا ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جو بندہ رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی اپنے نیکیوں پر عمل کرتا ہے نا تو سمجھا کہ رمضان کا اثر ہوا، پریکٹس کا اثر ہوا۔ لیکن رمضان جیسے مبارک مہینے میں، رمضان جیسے مبارک مہینے میں اس تمام چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے، اخلاق کا، کردار کا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ساری باتیں یہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی آپ کے اندر یہ اخلاق آئیں گے انشاءاللہ۔ لہذا رمضان مبارک میں آپ چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ نہ رکھنا۔ آپ جانتے رمضان شریف کے بارے میں تمام فقہا نے ایک مسئلہ بتایا، اگر کوئی بندہ بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلا وجہ رمضان مبارک میں روزہ چھوڑ دے، ہو رہا ہے نا کام کرنے کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایک سر میں درد، ڈاکٹر بتا دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ڈاکٹر بھی بتا بیٹھ جاؤ بیٹھو سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، ٹیکا لے کے مت بیٹھو گے، ٹیکا لے کے بیٹھیں گے نیند لگے گی، روزہ ٹوٹے گا، حضرت سیدھا بیٹھو، ہاتھ میں کام۔ یہ سارے مسجد کے آداب ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ رمضان مبارک میں دیکھیے میں بتا رہا ہوں ایک مسئلہ فقہا کا کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ بلا وجہ، ڈاکٹرز میں بھی کون سا ڈاکٹر بولے، اگر آپ جو ہے ایک نمازی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر ہو اور جو قرآن حدیث کے بارے میں چند بات ضروری باتیں بھی جانتا ہو، اور ایسا ڈاکٹر بتائے کہ یہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، فلاں بیماری بڑھ جائے گی، آپ نہ رکھیں، تو ایسا ڈاکٹر جو متقی پرہیزگار ہو وہ بولے تو چھوڑنا ہے۔ ہر ڈاکٹر نے جو عموماً زیادہ تر تو فاسق ہوتے ہیں، بڑا داڑھی موڑا، داڑھی کٹے ہوتے ہیں، ان کے کہنے میں سر کا ذرا روزہ چھوڑ دو، بخارا روزہ چھوڑ دو،
بات نہیں کرنا، مسجد میں بات نہیں کرنا. کیا ہے سخت منع ہے مسجد میں بات کرنا. اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. اتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کر 10 سال ہماری عمر ہے، مسجد میں بات کرنا سخت حرام ہے. حرام ہے دنیا داری بات کرنا. فونوں پر بات نہیں کرنا چاہیے. مسجدوں کے اماموں کو اثر سیدھا شروع سے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. تو خیر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ ہر ڈاکٹر کے کہنے پر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. جو واقعی ڈاکٹر ہو قرآن حدیث کا جانکاری وہ کہنے پر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن وہ آج کل ملتے کا بہت کم ہے. ایسے بھی ڈاکٹر ہے لیکن ملتے آپ کو. لیکن بلا وجہ روزہ چھوڑنے والا اگر اسلامی حکومت ہو، غور سے سنیں میری بات، اسلامی حکومت ہوتی اور کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑ کر مارکیٹوں میں کھلے عام کھاتا نا تو اس کو کہا گیا کہ اس کو سرے عام چوراستے پر قتل کر دیا جائے. یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. کس کا حکم ہے؟ غور سے سنیں آپ، یہ قرآن کا حکم ہے. جو رمضان مبارک میں بلا وجہ روزہ چھوڑ کر کھلے عام کھائے، اگر اسلامی سلطنت ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جائے. دنیا میں اتنی خطرناک سزا ہے اس کو، آخرت میں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شاپنگوں کے نام پر ہمارے مائیں ہمارے بہنیں آج نہیں دیکھتے ہم بازاروں کا حال کہ دن کے دوپہر کے وقت تعجب تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ حیدرآباد کا ماحول بھی الحمدللہ ایسا تھا کہ دن کے وقت ہوٹلیں بند ہوا کرتی تھی یا تو پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. لیکن آج تو عورتیں ہیں شاپنگ کے نام پر، پھرنے کے نام پر. میں کیا بتاؤں، ارے کوئی عورت جو غور سے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی عورت اس حالت میں آ جائے جس حالت میں نماز معاف ہوتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ایسی حالت میں، تو اس کا بھی حکم ہے وہ چھپ کر کھائے. اس کا بھی حکم کیا ہے؟ اس کو بھی بازار میں نہیں کھا سکتی، وہ چھپ کر کھائے. گھر میں بھی ہو تو چھپ کر کھائے. ارے بھائی یہاں تک کہ حکم دیا گیا شریعت میں کہ اگر کسی کا شوہر بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا، کسی کا شوہر بلا وجہ کٹا کٹا ہے سب ہے لیکن بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کے لیے کھانا نہ بنائے، کیونکہ گناہ میں ساتھ دینا بھی گناہ ہے. بیوی بولے گی کہ ہم تیرا، حالانکہ بیوی شوہر کا کیا مقام ہے؟ حدیث نہیں سنا آپ نے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا اللہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے. لیکن وہی شوہر ہو، ماں ہو، باپ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں آپ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، غلط کام میں آپ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہ رکھے تو بیوی اس کے لیے کھانا نہ بنائے. تو مجھے بتائیے کہ اگر کھلے عام مارکیٹ میں کھانا کھا لے، اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا. تو آج جو مارکیٹوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور رمضان شریف سے مبارک مہینے میں آج لوگ بازاروں میں خریداری کے نام پر کس طرح رمضان مبارک کی بے عزتی کر رہے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان کی قدر کرو، حدیث یہ کہتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی رات جب رمضان مبارک کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت بھری نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. پہلی رات کا یہ معاملہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ بولو نا سبحان اللہ. اللہ دیکھتا ہے رحمت بھری نظر سے. اور جس پر اللہ دیکھے، جس کو حدیث حضور فرماتے جس کو پر اللہ کی نظر پڑ جائے پھر اللہ اس کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا. بھائی ہم کہتے ہیں نا میرا پیر مجھے دیکھ لے ایک بار، غوث اعظم مجھے ایک بار دیکھ لے، غریب نواز ایک بار دیکھ لے. ارے ان بزرگان دین کے نظروں میں اللہ نے اثر رکھا ہے. جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک بار صرف ایک کتے کو دیکھا تھا محبت بھری نظر سے بغداد میں. پھر ہوا یہ کہ اس کتے کو دیکھنے کے لیے دوسرے علاقوں سے کتے آیا کرتے تھے. ایک ولی کی نظر کسی کتے پر پڑ جائے، اس کتے کو دیکھنے دوسرے کتے آیا کرتے تھے. ولیوں کی نظر میں یہ کمال ہے. کتنے واقعے بتاؤں میں اگر ولیوں کی نظر میں آئے. غوث اعظم نے چور پر نظر ڈالی ولی بنا دیا، ڈاکوؤں پر نظر ڈالا ولی بنا دیا. جب اللہ کے نیک محبوب بندو کسی پہ نظر ڈال دے
تو وہ بندہ نیک بن جاتا ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں، رمضان کی مبارک پہلی رات کو اللہ اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے. میرے رب کی نظر جس پہ پڑ جائے، بولو نا سبحان اللہ، وہ رمضان کا بڑا ادب کرتے ہوئے نظر آتا ہے. سمجھ آئے کہ اللہ کی نظر اس بندے پہ پڑ گئی، اللہ کی نظر اس بندے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں رحمت ہے پہلا اشارہ رمضان مبارک کا. کیا ہے رحمت کا مطلب؟ آپ نے نہیں دیکھا ایک بندہ گھر بناتا کہتا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ جو مکان پر لکھ کر لگاتا ہے یا اللہ تیرا فضل رحمت ہے میں نے گھر بنا. رحمت ہے پہلا اشارہ رمضان مبارک کا. مطلب کیا ہے؟ اگر جو رمضان کا پہلا اشارہ بڑے ادب کے احترام سے گزار دے تو رحمت یعنی اللہ اس کو نظر بھی ڈالتا ہے، اس کو دولت سے بھی نوازتا ہے، نظر بھی ڈالتا ہے، دولت سے بھی نوازتا ہے. دوسرا اشارہ ہے مغفرت کا. تو مغفرت کیا ہے؟ کہ ایک بندہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ قبر میں سوال جواب میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے. تو دوسرا اشارہ کا جو ادب کرتا ہے تراویحوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی خبر بھی اس کی شکر کرتی. اور تیسرا اشارہ دوزخ سے آزادی والا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو بخش کر جنت میں ڈال دیتا ہے. مجھے بتایا رمضان تمہیں دولت بھی دیتا ہے، تمہاری مغفرت بھی کرواتا ہے اور تمہیں جنت میں بھی لے جاتا ہے. شرط ہے پہلے اس کا اخلاق کے ساتھ اس کی جو حق ادا کرے اس کا حق ادا کرو، جس طرح اس کو گزارنا ہے اس طرح گزارو. رمضان مبارک میں ہوٹلوں کو اپنی زینت نہ بناؤ. چبوتروں کو آج جو لوگ رمضان کے مبارک کا نام لے کر کون اٹھ رہا جا رہا ہے، مت دیکھیے میری طرف دیکھیے، جانے دیجیے حکم. آپ مجھے بتائیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں نوجوان بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل کر، بولو میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولانا وہ شہری میں جگانا. اچھا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی شہری میں جگانے کا کہ رات بھر لوگوں کے گھروں کے سامنے چیخے مارو؟ اس گھر میں کبھی مریض بھی ہوتا ہے، روزے دار کے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی دل ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کسی کی آواز سے اس کا دل پہ ہارٹ اٹیک آ جائے اللہ نہ کرے، تک تمہارے چیخ و پکار کی وجہ سے آج بچوں کو روکا جائے. آج تو خیر بول جانا حدیث میں آتا ہے جن کو اللہ نے عزت دی تم ان کو عزت دیا کرو. اللہ نے جن کو عزت دی حدیث میں آیا تم ان کو، کس کو عزت دی مجھے بتا؟ اللہ نے علماء کو عزت دی. اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندو اللہ نے عزت دی ہے. حدیث حضور جن کو اللہ نے عزت دی ان کو عزت دیا کرو تو اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا. اور جن کو اللہ نے ذلت دی اور ان کی عزت تم کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. آج الٹا ہی معاملہ ہو گیا. ایک مسجد کا عاشق رسول امام گلی سے گزرے تو اس کو کوئی سلام نہیں کرتا، ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، چھوڑو 5,000 کا امام جا رہا ہے. اسی گلی سے خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، اسی گلی سے اگر روڈی چلے جائے یا لیڈر سود خور چلے جائے یہ کھڑ کر سلام کرتے ہیں. روڈیوں پہلوانوں کی تو عزت ہو گئی ہے. اس لیے آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا حسین انتقام ہم سے لے رہا ہے کہ تم نہیں کرو گے، جن کو میں نے عزت دی تم ان کو عزت نہیں دو گے، اور جن کو میں نے ذلت دی ہے تم ان کی عزت کرو گے. اس لیے اے اللہ میں اللہ یا کے سامنے ہاتھ جوڑا رہا. جب اتنا مشن نکل گیا آپ راتوں میں نکو جو بول کر تھک گئے، اگر کوئی کمپلینٹ کر اب آ گئے ان کو دیکھ کر بھاگ رہے. میں نے کہا خدا کا خوف پہلے سے ہوتا. رمضان جیسے مبارک مہینے سحری کے نام پر لوگوں کے گھروں کے سامنے جو نوجوان بچے چبوتروں پہ بیٹھ کر یا چیخ پکار کر کرکٹ کھیل کر رات بھر جگ رہے. اچھا یہ جناب دیکھیں آپ سحری تو کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی نیند بھی خراب، خود کی بھی نیند خراب، اور پھر جو ہے جناب فجر سے پہلے جا کر سو جائے. فجر سے پہلے جا کر سو گئے سحری کر کر. کب تک سوئے جناب؟ بولے عصر تک. پھر عصر میں اٹھے تھوڑا افطاری کاٹے میں یہ کرے، افطار کا ٹائم ہوگا، روزہ کھولیے، یہ جناب روزے دار ہو گئے. پھر ساری رات لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے. میں کہتا ہوں قرآن جو اخلاق ہمیں سکھاتا ہے وہ مسلمانوں کو سب سے بہترین اخلاق اگر سکھایا ہے تو قرآن و حدیث سے سکھایا ہے. یہ رمضان ہمیں مشق کرنے والا مہینہ ہے. خدا کے واسطے ایسی بےہودہ حرکتیں نہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں مت کرو، کیونکہ رمضان کی جو قدر کرتا ہے اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے. ایک بخارا میں مشہور واقعہ ہے، آتش پرستہ آگ کی پوجا کرنے والا بخارا کا رہنے والا تھا. وہ رمضان مبارک کے مہینے میں مارکیٹ سے جا رہا تھا. بچے نے کچھ جیبک سے نکال کر کھانا شروع کیا. باپ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کر کہا یہ مسلمانوں کا بازار ہے اور رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، تو جو ہے ان کی مارکیٹ میں بیٹھ کر کچھ کھا رہا ہے.
تو باپ بیٹے نے کہا ابو وہ تو مسلمان ہے اور ہم تو غیر مسلم ہیں، اور دوسری بات اس مہینے میں آپ بھی تو کھاتے ہیں نا؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن چھپ کر کھاتا ہوں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، تھا غیر مسلم رمضان کی عزت کرنے لگا، تھا غیر مسلم رمضان کا ادب کرنے لگا، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی۔ کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے مرنے کے بعد۔ بزرگ نے کہا اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جنت مسلمانوں کی ہے، تو کافر تھا، کیسے تو جنت میں چلے گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا سچ کہتے ہو، لیکن مرنے سے 1-2 دن پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اور کہا اس بندے نے میرے مہینے کا ادب کیا تھا، اس کو جنت میں جاؤں گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ صرف رمضان کے ادب کرنے کی وجہ سے ایک کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تھوڑا اس کا الٹا کر دے کہ آپ ایک مسلمان ہو کر رمضان کا ادب نہ کریں، پھر اس کا عذاب کیا ہوگا؟ ایک مسلمان ہو کر رمضان جیسے مبارک مہینے میں نہ روزے رکھتا ہو، نہ عبادتیں کرتا ہو، نہ تراویح پڑھتا ہو، گلیوں کو آباد کر رہا ہو، چبوتروں کو آباد کر رہا ہو، ہوٹلوں کو آباد کر رہا ہو، رمضان جیسا قدر کرنا تھا ایسی اگر قدر ہی نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے ممبر پر ٹھہر کر جب جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ وہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا ادب نہ کرے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسے مبارک مہینے کی عزت نہ کرے، تو حضور نے آمین کہہ دیا، حضور نے آمین کہہ دیا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، بدعا کر رہا ہے، اور اس کی بدعا پر نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے۔ اندازہ کرے اگر رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہماری زندگیوں میں سدھار نہ آئے تو سمجھ جائے کہ ہم کہیں کے نہیں ہیں، ہم کہیں کے نہیں ہیں، ہمارا حال ہی ہو گیا۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں اس کی فضائل کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان جیسے مبارک مہینے میں کسی ذکر کی محفل میں جمع ہے، ایسی محفل ڈھونڈو، چبوتروں والی محفل نہیں، ہوٹل والی محفل نہیں، جہاں کچھ بندے جمع ہو کر قرآن کا درس دے رہے ہو یا کچھ لوگ جمع ہو کر ذکر کی محفل جمع کر رہے ہو، ایسی محفل میں جو رمضان جیسے مبارک مہینے میں شرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایسی محفلیں تلاش کرو جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو، ایسی محفلیں تلاش کرو جہاں پر جو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، چبوترے نہیں، ہوٹلیں نہیں۔ آج یہ ذہن بنا ہے، اللہ فرماتا ہے تو پکا ارادہ تو کر، تو میری طرف آ تو صحیح، مدد میں کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا ہماری عادت کا کہاں سدھرے گی؟ میں نے کہا سدھرے گی برابر، تو پہلے ارادہ تو کر، اپنے آپ کو سدھارنے کا ارادہ تو کر، نیکی کا ارادہ تو کر، نیت تو مضبوط کر۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ پورا رمضان روزے بھی رکھوں گا، نہ اپنی اخلاق سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا، نہ اپنی حرکتوں سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا، نہ اپنے گاڑیوں سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا، بلکہ پورا رمضان اللہ کی عبادت میں، تراویحوں میں، قرآن حدیث کی سنتے اور حلال روزی کماتے کماتے گزاروں گا۔ یہ نیت تو کر لے، اللہ تجھے ضرور مدد فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تو ہماری راہ میں آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، مدد راستے میں آسان کر دیتا ہوں، راستے میں آسان کر دیتا ہوں۔ لہٰذا رمضان جیسے مبارک مہینے میں بے شمار اس کے فضائل ہے۔ اب آپ کو میں ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ، کیونکہ وقت ختم ہونے آ گیا ہے، تو یہ حدیث میں آپ کو سنا کر آپ کو میں رمضان میں ہونے والی غلطیاں بتاتا ہوں، جو کئی نوجوان بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور کئی نامعلومات کی بنیاد پر بوڑھے آدمیوں کو، بوڑھے عورتوں کو بھی میں نے وہ غلطی دیکھا ہے۔ اچھا وہ غلطی بھی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا روزہ، کیونکہ عبادت دیکھنے سے نہیں سیکھنے سے آتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیا، آپ دیکھا دیکھی عبادت کر رہے ہیں، سیکھا سیکھی نہیں، سیکھ کر عبادت کرنا ہے۔ لیکن یہ ایک حدیث، آخری حدیث سنا کر میں اس غلطیوں پر آتا ہوں۔ آ جائے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب شعبان کا آخری جمعہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اس رات کا قیام اللہ نے سنت رکھا ہے، جو اس میں ایک نیکی کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جو اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ غم خواری بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کو گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا تھا۔ افطار کرائے بغیر اس کے کچھ کمی کے، تو لہٰذا اب یہ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی کسی روزے دار کو روزہ کرائے، ہر غریب کوئی غریب ہوتا ہے اس کی اتنی طاقت نہیں کہ افطار کا سامان کرے، کھانے کا تعظم کرے، اور آپ کہیں کہ جو روزے دار کو رمضان میں افطار کرا دے اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اس روزے دار کو ثواب دے رہا ہے۔ بولے یا سبحان اللہ۔ اب کچھ جو غریب صحابہ بھی تھے نا بیٹھے وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنے امیر لوگ تو افطار کرائیں گے اپنی حلال کمائی سے، ہے چندے والی کمائی سے نہیں، زبردستی چندہ کر کر کسی لیڈر کو کچھ کریں گے نہیں، حلال کمائی سے، ہاں پورے نیکی پیکج سے کرو، اس سے زبردستی اصول کرے، اس سے زبردستی ہاں بھائی گلی میں افطار کرانا ہے، وہ کرانہ اسٹور والے کو زبردستی کر کے چندہ لے، اس کے بعد جا کر وہ زبردستی تم رہے تمہارے گھر آئے تھے چلو چندہ لاؤ، پھر آ رہے صاحب گلی کے لیڈر صاحب آ رہے۔ اللہ رحم کرے ایسی افطار پارٹیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حلال کا کماؤ، کھاؤ ایک لقمہ حلال کا، جو ایک لقمہ بھی حلال کا پیٹ میں جاتا ہے نا اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلے جائے تو اس کے اندر سستی، کاہلی اور بدمزگی آ جاتی ہے۔ خیر صحابی نے عرض کیا حضور ہم تو بہت غریب صحابہ ہیں، ہم تو کھلا نہیں سکتے، ہم کیسے اجر پائے؟ سرکار نے فرمایا اگر تم ایک گھٹ پانی بھی کسی روزے دار کو پلا دو، بولو نا سبحان اللہ، تو ایسا نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، کسی کو جو ہے پیٹ بھر کر افطاری کرنا، ایک گھٹ پانی بھی پلا دو، اور پانی بھی ایسے کہ سمندر کے کنارے پلاؤ، بولو نا سبحان اللہ، ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر پانی نہیں تھا پلا دی، نہیں، ایسی جگہ جہاں پر سرکار نے مثال دی سمندر کے کنارے بھی ٹھہر کر تم کسی روزے دار کو ایک گھٹ پانی پلا دو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا پہلا اشارہ رحمت کا، دوسرا اشارہ مغفرت کا، تیسرا اشارہ جہنم کی آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ اسے بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی فضیلت یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب آئے غلطیاں کیا ہوتی ہے، میں نے تمام جو آیتیں پڑھی ہے رمضان مبارک کے متعلق کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمیں جو ہے خاص طور پر اس کی عزت کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ جو سورہ حج کی آیت میں نے پڑھی ہے پھر سے وہ آیت سنیں جیسے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی وہی لوگ عزت کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ تو اللہ کی نشانی کیا ہے؟ رمضان مبارک بھی اللہ کی نشانی ہے، اس مہینے میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، تو اس کی خوب عزت کرے بلا اگر آپ کو کوئی وجہ ہے بھی، واقعی کسی صحیح سنی عقیدے ڈاکٹر عاشق رسول ڈاکٹر نے وجہ بتا کر کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تب بھی آپ کو چھپ کر کھانا ہے، کھلے عام کھانا نہیں ہے۔ بلا وجہ چھوڑنا، حدیث میں آتا ہے جو بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 9 لاکھ سال دوزخ میں جلائے گا۔ اب جو لوگ ہٹے کٹے ہو کر اچھا جو روزہ رہ کر لوگوں کو تکلیفیں پہنچا، وہ تو میں کہتا ہوں روزہ رہو تو پورے اخلاق کے ساتھ رہو، تمہاری ذات سے بھی کسی کو تکلیف، نہ پڑوسیوں کو، نہ راستے میں چلنے والوں کو، نہ چبوترے آباد روزہ سحری کے رات پر تک یہ نہیں کہ آپ راتوں میں جگتے رہے، ہوٹلیں آباد کرتے رہے، چبوتروں پہ بیٹھتے رہے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ روزوں میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں سب سے پہلی غلطی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے نیت۔ وہ نیت کو لے کر سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔
اگر نیت نہیں ہے، آپ اگر روزہ رکھے بغیر نیت کے تو آپ کا روزہ قبول نہیں. حالانکہ روزے میں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں کہ آپ یوں سمجھے، مثال دے رہا ہوں، 5 بجے سے روزہ کا ٹائم شروع ہوگا صبح کے اور 6:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو 5 بجے سے لے کر 6:30 تک 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. 3 کاموں سے روکنا. کیا؟ ایک کھانے سے، دوسرا پینے سے، تیسرا اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے. کب تک؟ صبح، مثال دے رہا ہوں، 5 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک. اس کا نام روزہ ہے. لیکن اس کے لیے ایک اور شرط ہے، نیت. ہر کام کے لیے نیت ہوتی ہے، ہر عبادت کے لیے نیت. اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کو روزہ نہیں ہوگا. تو نیت کی جو شرط ہے اس میں آپ کہیں گے ہم تو نیت کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں بھائی؟ ہم نے سنا چلو میں آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ رمضان. میں نے کہا اس کا چلو معنی بتا دیں، ترجمہ بتا دیں. وہ سر بجاتے بیٹھتے ہیں. پہلے آپ نیت کا صحیح معنی سمجھیے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت دل کے مضبوط ارادے کو، 50-50 نہیں، مضبوط ارادے کا نام نیت ہے. اگر کوئی دل میں ارادہ کر لے مضبوط، نیت ہو گئی. اب اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. غور سے سنیں آپ. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب نیت کرنی کیسے؟ تو ہم اکثر غلطی کہتے ہیں، پہلے تو آپ روزے کی نیت شام سے کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد سے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آپ دل میں نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں آنے والے دن کا روزہ رکھنے کی نیت ابھی سے کرتا ہوں، تو نیت ہو گئی. اب اس ساری رات مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھائے پیے، کوئی نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. پھر اگر آپ نے نیت ایسی کی، دیکھیں گے روکیں گے، سحری میں اٹھا دو کر لیتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں تو نیت نہیں ہوگی. صبح اٹھائے، صبح دیکھیں گے مزاج ٹھیک رہی تو روزہ رکھیں گے، سحری تو کر لوں گا، لیکن صبح دیکھیں گے اگر مزاج ٹھیک رہی تو روزہ کر لیتا ہوں، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ نیت نہیں ہے. نیت اس کو نہیں کہتے. نیت آپ کو مضبوط کرنی ہوگی، بس اٹھنٹک بولے محبت سے سبحان اللہ. اب یہ پہلی چیز نیت ہے. اب اکثر نیت میں گڑبڑی کون کرتے؟ ایک تو آپ مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے کہ صبح کے وقت آ کر آپ نے نیت کی. صبح کے وقت بہت سے لوگ صبح کے وقت آ کر پڑھ لیتے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، صبح کے وقت نیت کی تو نیت میں کرنے میں تھوڑا فرق آ رہا ہے. رات میں آپ نے نیت کی تو آپ کریں گے آنے والے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں دل میں. اگر دن میں آپ نیت کر رہے ہیں، مثال کے طور ایک بندہ سو گیا، فجر بھی چھوڑ گئی، اللہ نہ کرے، اور 8 بجے اس کی نیند نشار ہوئی، بولے ارے یار مجھے تو سحری کرنا تھا، نیت کو رات میں کیا، چلو ابھی سے کر لیتا ہوں. اب وہ صبح 8 بجے اٹھ کر نیت کرا، میں اب سے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ نہیں ہوگا. روزہ اس کو نیت صبح اٹھے بعد یہ کرنا کہ میں صبح صادق سے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ لفظ دل میں سوچنا ہوگا، اس کو زبان سے اظہار نہیں بھی کرے، دل میں یہ کہنا میں صبح صادق سے روزہ ہوں. بہت سے لوگ جو نا جو بن سحری کا رہتے رہے، وہ لوگ گڑبڑی اکثر کرتے ہیں. صبح فجر کے بعد آ کر نیت پڑھ لیتے ہیں. بھائی نیت پڑھ ہے، لیکن نیت کیسی کرنا پتہ نہیں ہے آپ کو، اور سحری نہیں کر کر کو تو بہت بڑا تیر سمجھتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے، سنیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے. سبحان اللہ. ایک کھجور کیوں نہ ہوتا، 2 کھجور کیوں نہ ہوتے، یا 4، یا کھانا روٹی جو بھی کھایا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں اور ہم میں سحری کا فرق ہے. یہودیوں میں اور ہم میں سحری کا فرق ہے. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس وقت رحمت اتارتے ان لوگوں پر جو بیٹھ کر سحری کر رہے ہوتے ہیں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہ حدیث ہے. گھر میں آپ بیٹھ کر فیملی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ دولت. جس گھر میں اللہ کی رحمت آ جائے اس گھر سے بلا ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں. ارے بھائی سحری میں رحمت ہے، سحری میں برکت ہے. سحری سے آقا کی سب سے پیاری سنت بھی ہے. تو لہٰذا یہ سحری میں بعض لوگ بن سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھ. اچھا سحری میں ایک اور غلطی ہے جو سب سے خطرناک غلطی، خاص طور ہمارے حیدرآباد والوں کی سب سے خطرناک غلطی. اگر جتنے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، ابھی سن لے، وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اگر جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے یاد رکھے ان کا روزہ نہیں ہوا. اور آپ کہیں گے اللہ معاف کر دے گا، نہیں کرتا. اللہ کا حکم ہے پہلے جو فرض علوم ہے اس کو سیکھنا.
تو آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ یہ غلطی آپ کی ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ اللہ معاف کر دے گا۔ سیکھنے کا حکم ہے، سیکھا کیوں نہیں؟ کون سی غلطی ہے مولانا آپ کہیں گے؟ وہ کون سی غلطی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ آزاد تک کھانے کی غلطی۔ سحری میں ہم کہتے ہیں ارے آزاد تک ٹائم رہتا ہے، آزاد تک کھاؤ۔ اور ہمارے آج کل جو ہے نا ہر محلے میں ہمارے حیدرآباد، میں خود بھی الحمدللہ پیدائشی حیدرآبادی ہوں، ہاں کوئی کرناٹک مہاراشٹر سے نہیں آیا بھائی، پیدائشی حیدرآبادی ہوں۔ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے یہاں آس پاس قریب میں گھروں کے قریب میں 50 گز 80 گز دکھ رہا نا، تو یہ اہل حدیث جماعت والے اونچے پیجامے والے وہ خرید رہے، مسجد بنا دے رہے۔ ان کی ٹائمنگ الگ نمازوں کی۔ رمضان مبارک میں جو لوگ، کیونکہ ہم اکثر حیدرآباد والوں کی عادت ہے مسجد کی سائرن کی آواز سن کر روزہ کھولتے، سائرن کی آواز سن کر روزہ بند کرتے ہیں، اکثر عادت ہے ہماری۔ لیکن یہ اہل حدیثہ جو ہمارے خاص طور رول سٹی میں، نہ جانے ان کو اتنا پاور کہاں سے آ گیا، پیسہ تو خرید آئے، اوپر سے لیڈران بھی ان کو ساتھ دے رہے ہیں، اب مسجد 50 گز کا گھر لیا، مسجد بنا دی۔ خاص طور پر صنم علاقوں میں جہاں بیچارے آٹو چلانے والے، بنڈی ڈھکلنے والے، وہاں بھی لوگ مسجد بنا دے رہے ہیں، اور وہ لوگ وقت سے پہلے سیرک بجا رہے تھے، وقت سے پہلے اذان دے رہے تھے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں مسجد سے اذان ہو رہی ہے چلو روزہ کھول لو، روزہ نہیں ہوگا۔ مسجد سے اذان ہو رہی ہے چلو سحری ختم کرو، نہیں۔ پہلے تو اذان تک کھانا ہی غلط ہے۔ جتنے لوگ نہیں، ہمارے ابا بولتے تھے، امی بولتے تھے، دادا بولتے تھے اذان تک کھا سکتے، ابا امی دادا کا بات نہیں چلے گی، باپ اللہ رسول کی بات چلے گی۔ یہ عبادت ہے، ہاں بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی۔ اگر پھول لینا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پھول کی دکان ہے۔ عطر لینا ہے تو عطر دکان۔ اسی طرح دین کا مسئلہ ہے تو عالم دین سے آنا، دادا دادی نانا نانی بوڑھا بوڑھی بولے، میں ان ادب سے غصہ نہیں آ رہا ہوں، لیکن جہاں عبادت میں یہ خلل ڈالیں گے شریعت کا حکم ہے ان کو بولا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا جتنا اختیار ہے وہاں تک تمہاری حد ہے۔ اگر تو اذان تک کھانا کھائے آج تک کسی نے اس مجمع میں، یقین جانے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان کا تعلق روزہ بند کرنے سے نہیں ہے۔ روزہ کا وقت جو ہے یہ ٹائم بتا، آج تو ہمارے پاس سہولت ہے، کارڈ چھپتے ہیں، روزے کے اس کارڈ کے تحت روزہ ختم کرے، سحری ختم کرے، بلکہ 1-2 منٹ پہلے ختم کر دے۔ اور اذان کا تعلق روزہ بند کرنے سے نہیں، فجر کی نماز کے لیے۔ اذان کا تعلق روزہ بند کرنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے فجر کا وقت شروع ہو گیا، یہ بتانے کے لیے ہے۔ تو اذان تک جتنے لوگوں نے کھایا ہے آپ کہیں گے نہیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ آپ تھوڑا شیطانی وسوسے میں بتائے، اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ عبادت سیکھا کیوں نہیں۔ آپ کہیں گے آپ قتل کر دیے، کسی کا مرڈر کر جج کو جا کر بولتے ہیں جج صاحب اللہ معاف کر دے گا، آپ بھی معاف کر دے، نہیں، غلط کیا تو پھر سزا بھی بھوگنی پڑے گی۔ تو لہٰذا آپ نے سیکھا کیوں نہیں بابا؟ تو رمضان مبارک میں آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہوئے سحری ختم کریں گے، بولے سب مل کر بولے انشاءاللہ، شرمائیے مت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ جو پہلی غلطی ہو رہی ہے، ایک نیت کرنا، دوسرا اذان تک کھانے کا معاملہ، یہ غلط، یہ رواج غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ختم کرے۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے۔ ہم عبادت کریں گے من چاہی نہیں، رب چاہی عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ، اور دوسری غلطی ہمارے پاس جو اکثر روزوں میں ہوتی ہے، نیت کریں گے انشاءاللہ، صبح اگر ہم نیت کر رہے ہیں تو آپ نیت یہ کریں گے ہم صبح صادق سے روزہ ہے، رات میں نیت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں میں آنے والے دن کے روزے کی نیت ابھی سے کرتا ہوں، بولے محبت سے۔ اور نیت کے لیے آپ کو عربی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف دل میں سوچ لیا تو نیت ہو گئی، دل میں ارادہ کر لیا تو نیت ہو گئی۔ کہ آپ کارڈ لے کے بھیجیں گے عربی پڑھ لے نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ عربی میں پڑھ لینا اچھی چیز ہے، لیکن دل میں نیت نہیں ہے اور عربی آپ پڑھ لیں تو آپ کو روزے کی نیت ہی نہیں ہوگی، یہ بھی ذرا ہے، دل میں نیت ہی نہیں ہے اور عربی آپ کے نیت پڑھ لیں روزہ نہیں ہوگا۔ دل میں نیت ہے اور عربی میں دعا نہ بھی پڑھے تو روزہ ہو جائے گا۔ پہلے نیت کے مسئلے سیکھو، عمریں ہو جا رہی ہے نیت کے بارے میں نہیں معلوم، یہ کیسا مسلمان رمضان چلے، اس لیے رمضان کا اثر کیوں ہو رہا ہمارے اوپر، جبکہ روزے میں بہت اثر ہے۔
آنے والے جمعہ میں اللہ زندگی رکھا وہ بتاؤں گا روزے میں جسمانی اور روحانی دونوں اثر اللہ نے کیسے رکھے ہیں. میں آپ کو روزے کے فائدے بتاؤں گا. کیونکہ ہم برسوں سے روزہ رکھ رہے ہیں, نہ ہماری مزاج سدھر رہی, نہ ہمارے اخلاق سدھر رہے, نہ ہماری سوچ سدھر رہی, نہ ہماری عادتیں سدھر رہی. کیوں؟ کیونکہ جیسا روزہ رکھنا ہے ایسا ہم نے روزہ رکھا نہیں, تو نہ روزے کا اثر نہ جسم پر ہو رہا ہے, نہ روح پر ہو رہا ہے, نہ مزاج پر ہو رہا ہے. خدا کی قسم ایک روزہ بھی بندہ جیسا رکھنا ہے ویسا رکھ لے گا, وہ سدھر جائے گا. اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو کسی جو ہے نا غلط جگہ وہ چھوڑنے کی جگہ نہیں, وہ خود بخود اس کی مزاج نیک ہو جائے گی, سوچ نیک ہو جائے گی. تو خدا کے واسطے سحری میں نیت اور عزا تک کھانے کا معاملہ یہ دونوں آپ سیکھ گئے. تیسرا اور آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں, وہ ہے روزے کی حالت میں الٹی آنا. روزے کی حالت میں الٹی آنا. اب یہ کہیں سنا ہے, دیکھا بھی ہے, جا کر کہے روزہ میں الٹی ہو گئی, روزہ توڑ دو. ارے بھائی کس نے کہا؟ امی بولے روزہ توڑ دو, میں توڑ دیا. ابا بولے توڑ دو, میں نے توڑ دیا. دادا بولے توڑ دو, توڑ دیا. بعض لوگ تو اتنا مایوس سمجھتے روزے کی حالت میں الٹی آنا, اتنا خطرناک سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ فوراً توڑ دیتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتائیے مسئلہ, خود بخود روزے کی حالت میں ایک بکیٹ بھر کر بھی الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. بولے وہاں پر سوال. خود بخود, جان بوجھ کر نکالنا الگ بات ہے. خود بخود اگر ایک بکیٹ بھر کر بھی آپ نے الٹی کر لی تو آپ کا روزہ, کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے آپ, خود بخود ہو رہی, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. ہاں جان بوجھ کر اگر آپ نے حلق میں صفرا نکالا اور وہ صفرا منہ بھر کے نکلا, یا کھانا نکلا وہ بھی جان بوجھ کر آپ نے خود نکالا انگلی ڈال کر, تب روزہ ٹوٹ سکتا ہے. خود بخود الٹی آنے سے روزہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھے. اور آخری, دھواں نہیں لینا چاہیے روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں اگربتی یا اونٹ کا دھواں, اگر کوئی جان بوجھ کر اگربتی لگائے گا اور اونٹ سلگائے گا روزے کی حالت میں, تو اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا. ہاں راستے میں جا رہا ہے, گاڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے, چکی کا پیسنے کا آٹا نکل رہا ہے, راستے میں جا رہا ہے, وہ آپ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر اگربتی لگانا یا اونٹ لگانا, خرید جا کر دھواں لینا, اس کا میں نے دیکھا اکثر رمضان شریف میں, جہاں جو لوگ کاروبار کے سلسلے میں روزے کی حالت میں اگربتی سلگا کر دکان میں لگا. مسئلہ نہیں معلوم, ذرا مسلمان ہے, پھر اتنے سال ہو گیا مسلمان ہونے کو یہ آسان سا مسئلہ نہیں معلوم کہ بھائی روزے کی حالت میں اگربتی آپ نہیں لگا سکتے گھر میں یا دکان میں, کیونکہ جان بوجھ کر آپ لگا رہے ہیں اور اس کا دھواں چلے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دھواں سے بھی آپ بچے. ہاں راستے کے دھوئیں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, وہ تو گاڑیوں کی دھواں ہے, یا راستے میں آپ جا رہے کوئی دھواں لگا لیا, یہ آپ نہیں, خود لگا کر جان بوجھ کر لگانا اور اس کے قریب جا کر دھواں سونگنے سے جو ہے روزے کی حالت جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے, جو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں چیزوں کو لے کر, میں نے آپ کے سامنے رکھا. نیت صحیح کریں, بولے انشاءاللہ. سحری تک جو ٹائم ہو ٹائم سے 2 منٹ پہلے ختم کریں گے انشاءاللہ. اذان تک کھانا گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا, اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. جتنے لوگوں نے اذان تک کھایا ہے ان کے روزے نہیں ہوئے. 150 سال کھایا, 200 سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, جتنے سال پہلے, کتنے روزے آپ نے اذان تک کھائے گنو. رمضان جانے کے بعد اس کی قضا کرنا آپ پر لازم ہے, ضروری ہے. لہٰذا یہ بھی ہم کریں. تیسرا, خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوتھا جو ہے, جان بوجھ کر اونٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں نہیں لے سکتے. جان بوجھ کر اونٹ کا یا اگربتی کا دھواں آپ نہیں لے سکتے. یہ سیکھے, عبادت سیکھنے سے آسان ہوتی ہے. اور افطار کا بھی وقت ہو اور سحری کا بھی وقت ہو, یہ سیکھ کر کیا کرے. انشاءاللہ اللہ اگر زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں, کیونکہ تراویح کا مسئلہ ہم سمجھتے ایک دہا پڑھنا سنت ہے, نہیں. تراویح میں 2 سنتیں ہیں. ایک کہ 20 رکعت تراویح چاند دیکھنے سے شروع کرنا اور چاند دیکھنے تک ختم کرنا, یہ سنت ہے 20 رکعت. ایک تو روزانہ 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے, اور دوسرا 20 رکعت ایک قرآن مکمل سننا, یہ سنت موقدہ. تراویح میں 2 سنت ہے, ایک سنت ہم ادا کر لیتے, ایک دہا پڑھ لیا سمجھ کے ختم تراویح, نہیں. یہ 20 رکعت اب آخری رمضان تک پڑھنا ہر ایک کے لیے سنت ہے, وہ بھی سنت موقدہ.
اور اس کے لیے اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کو جماعت کا، آپ ایک قرآن پڑھنے کے بعد یہ 20 رکعت تراویح آدھی رات تہجد میں بھی گھر میں آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کو جتنے سورے یاد کر پڑھ لیں، لیکن تراویح کو مت چھوڑے، یہ تراویح سال میں 1 مہینے آتی ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے لوگ بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کے دلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ تشریف لانے والا، اس میں اس کی خوب عزت کرنے قدر کرنے والے ہمیں بنا، اور رمضان مبارک کے تمام نعمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس کے تمام شرائط پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔